बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, मैं 70 साल उम्र के एक बुज़ुर्ग की आप बीती उन्हीं की ज़ुबानी आप ख़वातीन व हज़रात के सामने पेश करता हूँ। ये एक ऐसी आप बीती है जिसे सुनकर आप हैरान व शुश्तर रह जाओगे। मैं उनका असल नाम लिखना मुनासिब नहीं समझता, दूसरे किरदारों के नाम भी बदल कर पेश कर रहा हूँ। ये बुज़ुर्ग पंजाब और आज़ाद कश्मीर की सरहद के करीब एक गाँव के रहने वाले हैं। 10-12 सालों से अपने गांव से चंद मील दूर एक शहर में अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं। उनके बेटे का पेशा तिजारत है। वो मेरा दोस्त भी है। उसने एक बार मुझे अपने वालिद साहब की जवानी की कहानी सुनाई थी। उस बुजुर्ग की अपनी जुबान से उनकी आपबीती सुनने के लिए मैं उनके पास जा बैठा। वो इंसानों से मोहब्बत करने वाले और खुदा से डरने वाले इंसान हैं। सच बोलते हैं और झूठ बोलने वालों के साए से भी नफरत करते हैं। मगर उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि मैं बद भी था और बदनाम भी था, तो मैंने उसे मजाक समझा। उन्होंने मुझे अपनी जवानी की कहानी इन अल्फाज में सुनाई। मैं 16-17 साल का था तो मेरा बाप मर गया। मैं उसका अकेला बेटा था। ज़मीन बेशुमार थी। 2 बहनें थीं, दोनों की शादी हो चुकी थी। मेरे दोनों बहनोई इतने अच्छे थे कि मैंने अपनी बहनों को उनके हिस्से की ज़मीन दी तो बहनोइयों ने लेने से इनकार कर दिया। उनकी अपनी ज़मीनें भी बहुत थीं। बहनोइयों की मौजूदगी में मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने ज़मीनें बटाई पर दे रखी थी। खुशहाली और बेफिक्री ने मुझे गलत राह पर डाल दिया। मुझे उस राह पर डालने वाली हमारे एक मज़ारे की जवान बीवी थी जिसे फूलदार कपड़ों और रंग बरंग चूड़ियों का बहुत शौक था। मैं नौजवान था, रोकने टोकने वाला कोई ना था। नफ़ा नुकसान और अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैं बदी में डूब चुका था। मैं हर औरत को बुरी नज़र से देखता था। चूँकि मेरे पास पैसा था, इसलिए मेरी नीयत और मेरी तरह की इखलाक की औरतें मुझे इतना खूबसूरत जवान कहा करती थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये ना समझना कि मेरे गांव की हर औरत बुरी थी। मेरा शिकार अमूमन गरीब औरतें हुआ करती थीं। इसका ये मतलब नहीं कि बदचलन सिर्फ गरीबों के हिस्से में ही आती हैं। ऊंची ज़ात के बाज़ घराने भी ऐसी औरतों से पाक नहीं थे। मैं चूँकि इस मैदान का खिलाड़ी था, इसलिए मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बदचलनी में ज़ात पात और अमीरी गरीबी का कोई दखल नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है कि रुपए पैसे और ऊंची ज़ातों वाले अपने गुनाहों पर पर्दा डाल लिया करते हैं और गरीब जल्दी नंगा हो जाता है या नंगा कर दिया जाता है। तुम मुझसे गुनाह और सज़ा की बात पूछ रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अपना नाम भी नहीं लिख सकता। लेकिन 70 साल में जो इल्म मैंने हासिल किया है वो तुम 70 किताबों से भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम किताबों के बजाय इंसानों को पढ़ो तो आलिम फाजिल हो जाओ। तुम 2 बच्चों के बाप हो, लेकिन मेरे सामने तुम ऐसे हो जैसे थोड़ी देर पहले पैदा हुए हो। तुम शायद ना मानो, लेकिन सच ये है कि मैंने पेश इमामों के घरों में बदी देखी है और मैं उन परहेजगारों के मुंह से भी झूठ सुना करता हूँ जो 5 वक्त नमाजी और तहज्जुद गुजार होते हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि फ़लाँ आदमी सच्चा और सबूत पेश करे कि वह नमाज रोज़े का पाबंद है, तो मैं इस बात को सबूत को नहीं मानूंगा। इस कमाश के इंसान की खाल और खोपड़ी एक होती है, लेकिन उनके अंदर 2 इंसान होते हैं। एक जाहिद होता है और दूसरा गुनहगार। एक सच्चा होता है, दूसरा झूठा। इस एक खाल में एक इंसान खुदा की इबादत करता है और दूसरा अपनी इबादत करता है। ऐसे आदमी मक्कार और फ़रेबी होते हैं। लोग उनकी पारसाई से धोखा खा जाते हैं। मैंने सच्चे इबादत गुजार बहुत देखे हैं। उनके घरों में रुपयों के घड़े भरे होते हैं, तो भी मिस्कीनों और गरीबों की तरह ही रहते हैं। अपना अपमार कर रखते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और हर किसी के काम आते हैं और हर वक्त ख्याल रखते हैं कि उन्हें खुदा के पास लौट के जाना है और हिसाब देना है। मैंने ये बातें इसलिए की हैं कि तुम्हें बता सकूं कि मैं बदी की दुनिया में रच बस गया था। इसलिए वहाँ ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं, लोग जिन्हें पाकीज़ा और परहेजगार चेहरे समझते होंगे। मैं अब तुम्हें अपनी बात सुनाता हूँ। मैं समझ बैठा था कि मर्द की ज़िंदगी यही है कि किसी न किसी औरत के साथ ताल्लुकात पैदा किए रखे। ऐसे करतूत छुपे नहीं रहते। मेरी माँ और बहनों ने मुझे कहा कि मैंने ख़ानदान का नाम डबो दिया है। बहनोइयों ने भी मुझे बदी से बाज रहने को कई बार कहा, मगर मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं उन्हें बेवकूफ़ समझता था। मैं बाज ना आया। उम्र 20 साल होने को थी। मेरी शादी कर दी गई कि मैं बाज आ जाऊंगा। सबका ख्याल गलत निकला।
बड़ी अच्छी शक्ल व सूरत की नौजवान बीवी मुझे बदी से ना निकाल सकी। वो गिले शिकवे करती और रोती थी, मैं हंसकर टाल दिया करता था। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हिंदू भी हमारे साथ रहा करते थे। मैंने उनकी भी औरतों के साथ दोस्तियाँ गांठ रखी थीं। मेरी जिंदगानी बदी में ही गुजरती रही। जब मुल्क आज़ाद हुआ और हम पाकिस्तानी कहलाने लगे, उस वक्त मेरा ये बेटा 12-13 साल का था। इससे छोटी 10 साल की लड़की थी और उससे छोटा एक लड़का था जिसकी उस वक्त उम्र 6-7 साल थी। हमारा गांव कश्मीर की सरहद से मिलता है, इससे कश्मीर के कुछ महाजरीन हमारे गांव में आ गए। हिंदू और 2 घराने सिखों के जो हमारे गांव में आबाद थे, हिंदुस्तान जा रहे थे। उनके साथ हमारे गांव वालों ने कोई बदसलूकी ना की, बल्कि उन्हें मदद दी कि वो जल्दी गांव से निकल जाएं। मदद देने की वजह यह थी कि बहुत से लोग हिंदुओं के मकरूज थे और ये कर्ज सूदी थे। मकरूज खुश थे कि हिंदू जा रहे हैं, एक तो कर्ज बख्शे गए, दूसरे ये कि हिंदुओं के मकान खाली रह गए। मैं वाहिद आदमी था जिसने हिंदुओं के साथ बदसलूकी की थी। वो ये कि उनकी 2 लड़कियों पर मेरी नज़र थी, लेकिन वो चाल चलन में बड़ी पक्की थीं। मैंने उन्हें धोखा देकर ख़राब किया था और उन्हें 3 दिन एक जगह छुपाए रखा, फिर आज़ाद कर दिया था। कश्मीर से 4-5 मुसलमान कुनबे बड़ी बुरी हालत में हमारे गांव में आए। उन्हें अब यहीं रहना था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें हिंदुओं के छोड़े हुए 2 मकानों में लाकर आबाद कर दिया। ये दोनों कुशादा हवेलियां थीं जिनके बहुत से कमरे थे। गांव वालों ने उन्हें कपड़े, बिस्तर, बर्तन, चारपाइयाँ और आटा दिया। मैंने बहुत कुछ दिया, लेकिन उन मुहाजिरीन में मेरी नज़रें कुछ और ढूंढ रही थीं। मुझे वो चीज़ नज़र आ गई। वो एक खूबसूरत कश्मीरी लड़की थी। उसकी शादी नहीं हुई थी। उनमें 12-14 औरतें भी थीं, लेकिन ये लड़की मेरे दिमाग पर सवार हो गई। एक रोज़ वो खेतों में साग चुन रही थी। मैं उधर से गुजरा और उसके पास रुक गया। उसे कहा कि उसे जो कुछ भी चाहिए मेरे घर से ले ले। मैंने उसे पैसे और बड़े अच्छे कपड़े देने का वादा किया, लेकिन बुरी नीयत का इजहार किया। उसने दबी दबी और उदास सी आवाज़ में कहा, आपने हमको जगह दी, आपकी बहुत मेहरबानी, और कुछ नहीं चाहिए। वो परे चली गई और मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा। मैंने अपने दिल में ये फैसला भी कर लिया कि बीवी को तलाक दे दूंगा और इस लड़की के साथ शादी कर लूंगा। ये फैसला ये सोच कर किया था कि ये लोग गरीब, मोहताज और मजबूर हैं, 200-300 रुपये पर रिश्ता दे देंगे। 1948 में 200-300 आज के 2-3 हज़ार के बराबर होते थे। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम थी। एक बार फिर मैं खेतों में उसके पास जाकर खड़ा हुआ और कुछ बातें की। वो शर्मा कर चली गई। 1.5-2 महीने गुजर चुके थे। मैं उन लोगों के पास हवेली में जाया करता और उनसे पूछा करता कि इन्हें कोई चीज़ चाहिए तो मेरे घर से ले लें। एक रोज़ मैं सुबह सुबह घर से निकला तो मेरे दोनों बहनोई और मेरी बरादरी के 2 बुजुर्ग आए और मुझे ड्यूढ़ी में ले जाकर बिठा लिया। एक बुजुर्ग ने पहली बात ये की कि लड़की वापस कर दो। मैं उनके मुंह की तरफ देखने लगा और हैरान होकर पूछा, कौन सी लड़की? देखो भाई, मेरे बड़े बहनोई ने मुझे कहा, कहते हैं कि चुड़ैल 7 घरों पर हमला करती है, लेकिन उनमें से एक घर को बख्श देती है। तुम वो चुड़ैल हो जिसने 7वें घर को भी नहीं बख्शा। मैं बहुत सटपटाया और पूछा कि आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? मेरे पास कोई लड़की नहीं है। उन्होंने ये बताकर मुझे और ज़्यादा बेहाल कर दिया कि वो कश्मीरी लड़की जिस पर मेरी नज़र थी गायब हो गई है। मैंने कस्में खा खा कर उन्हें बताया कि ये लड़की मेरे पास नहीं और मुझे भी नहीं मालूम था कि वो लापता हो गई है। मेरे बड़े बहनोई ने कहा, तुम कुरान मजीद पर हाथ रखकर झूठ बोलने वाले आदमी हो। तुम्हारी उम्र 40 साल होने को आई है और तुमने अभी तक अपने करतूत नहीं छोड़े। ये हमारी गलती थी कि कुछ अरसे पहले तुम्हें जूते मार मार कर सीधा करते, मगर हमने इसलिए हाथ रोके रखा कि इसमें अपने ही ख़ानदान की और अपनी ही ज़ात की बेइज्जती होगी। इसका नतीजा ये निकला कि तुमने उस लड़की को उड़ा लिया है जो पाकिस्तान के नाम पर उजड़ कर आई है, और उसकी इज्जत को बचाने के लिए 2 जवान आदमी डोगरों के हाथों शहीद हो गए हैं। हम सब ऊंची ज़ात के लोग हैं और कश्मीरी रोटी के एक एक लुक़मे के मोहताज हैं, लेकिन तुम जैसे बेगैरत और झूठे आदमी नहीं जानते कि हम सब उन भूखे और बेघर कश्मीरियों की जूतियों की खाक की बराबरी भी नहीं कर सकते। मेरा पसीना निकल आया। ये बिल्कुल सही था कि मैं झूठ बोला करता था और मैं झूठी कस्में खाया करता था, और ये तो मैं बता चुका हूँ कि मैं बड़ा ही बद इंसान था। लेकिन उस लड़की की गुमशुदगी के साथ मेरा दूर पार का भी ताल्लुक नहीं था, मगर मेरी सच्ची कस्मों को भी वो झूठ कह रहे थे। उन्होंने ये सबूत पेश किया कि मुझे उस लड़की के साथ खेतों में बातें करते देखा गया था और मैं उस लड़की की खातिर उनकी हवेली में जाया करता था। उन्होंने सबसे बड़ा तो सबूत ये पेश किया कि मैं इसी कमाश का आदमी हूँ और मैंने हिंदुओं की 2 लड़कियों को छुपाए रखा था।
وہ کہتے تھے کہ میں نے اس کشمیری لڑکی کو بھی کہیں چھپا رکھا ہے۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ میں نے لڑکی واپس نہ کی تو میرے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہوا یوں تھا کہ لڑکی شام کے بعد لاپتہ ہوئی۔ رات کو اس کی ماں اور 2 بچے اسے ڈھونڈتے رہے۔ الگ صبح انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ان کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ لڑکی کا باپ زندہ نہیں تھا۔ میرے بزرگوں نے میرے بہنوئیوں کے ساتھ بات کی اور سب نے اسی پر اتفاق کر لیا کہ لڑکی کو میں نے ہی اغوا کیا ہے۔ انہوں نے جب قسموں پر اعتبار نہ کیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں کہا میں لڑکی کو کھا نہیں گیا، خود ڈھونڈنے جا کر میرے گھر کی اور کھیتوں والے کوٹھے کی تلاشی لے لیں۔ میں یہ کہہ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اندر چلا گیا۔ اندر جا کے دیکھا میری دونوں بہنیں آئی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے اور میری بیوی نے مجھے گھیر لیا اور یہی الزام عائد کیا کہ میں نے کشمیری لڑکی کو اغوا کر کے کہیں چھپا رکھا ہے۔ مجھے بڑی سخت باتیں کہیں۔ آپ اسے گھر لے آئیں، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ میری بیوی نے کہا اگر آپ کی شرم اور غیرت مر گئی ہے تو اپنی معصوم بیٹی کو دیکھیں، ذرا سوچیں کہ آپ مر گئے ہیں اور اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں 17-18 سالوں سے آپ کی بدکاری دیکھ رہی ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں شرم سے باہر نہیں نکلتی۔ آدھے گاؤں کو پتہ چل چکا ہے کہ کشمیری پناہ گزینوں کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور ہر کسی کا شک آپ پر ہے۔ میرا دماغ پھر گیا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں گاؤں میں بدنام ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میری مالی حیثیت اور اونچی ذات کی وجہ سے کوئی مجھے روک ٹوک نہیں سکتا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس قدر مجرم سمجھا جائے گا کہ میں نے جو جرم نہیں کیا وہ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، اور چاہیے یہ تھا کہ میں سب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا، مگر ہوا یہ کہ میرا غصہ موم کی طرح پگھل گیا اور مجھے رونا آ گیا، خون ابلنے لگا۔ میں نے اپنی بہنوں اور اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں باہر نکل آیا۔ دروازے کے سامنے میرے دونوں بہنوئی اور بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا مگر میں نہ رکا۔ میں اس حویلی میں چلا گیا جہاں گمشدہ لڑکی کا کنبہ رہتا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، مرد پریشان اور اداس بیٹھے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دماغ روشن ہو گیا ہے۔ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ لڑکی کس طرح غائب ہوئی ہے، کیا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی؟ اس نے بتایا کہ وہ ہر جمعرات کی شام ساتھ والی خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ گزشتہ شام بھی وہیں گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ یہ لوگ اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئے تھے اور ان کی قتل و غارت بھی بہت ہوئی تھی۔ اب وہ خانقاہوں پر دیے جلا کر اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے کچھ یاد آ گیا۔ ہمارے گاؤں سے 2.5-3 میل دور ایک گاؤں کا ایک خوشحال ذمہ دار مجھ سے 4-5 سال چھوٹا تھا۔ 3-4 بار وہ کشمیری مہاجرین کے لیے آٹا اور کپڑے وغیرہ لایا تھا۔ میری اس کے ساتھ گہری سلام دعا تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا۔ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کیا وہ آدمی کپڑے اور آٹا سب کو دیتا تھا یا صرف لڑکی کی ماں کو؟ اس نے وہ بات بھی بتا دی جو میں نے نہیں پوچھی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خانقاہ پر سلام کرنے گئی تھی۔ یہ آدمی انہیں وہاں ملا اور ماں بیٹی سے کہا کہ وہ اس کے گھر چل کر رہیں، اپنے مردوں کو بھی لے آئیں، انہیں سب کچھ ملے گا، دودھ والے مویشی بھی دے دیے جائیں گے۔ ماں نے اسے کہا کہ وہ اپنے مردوں سے پوچھ کر بتائے گی۔ دوسرے دن وہ ان کے ہاں آ گیا، پھر آتا رہا، اور ایک روز اس نے لڑکی کی ماں سے کہا کہ وہ لڑکی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دے۔ ماں نہ مانی۔ لڑکی کے چچوں نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مصیبت کے مارے لوگ اتنے اونچے گھر کے قابل نہیں۔ دراصل یہ لوگ اس شادی کو دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے 2 روز بعد لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ میں نے لڑکی کی ماں اور اس کے بچوں کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان کی بیٹی کو لے آؤں گا۔ میں اپنے گھر آیا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے گھوڑی پر زین کسی کلہاڑی ہاتھ میں لی اور گھوڑی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ میری بہنوں نے اور میری بیوی نے مجھے آوازیں دیں۔ وہ میرے تیور سے شاید ڈر گئی تھی۔ میرے بہنوئی میرے پیچھے دوڑے، لیکن میں نے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور گاؤں سے نکل گیا۔ میں نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے اس کے گاؤں جا پہنچا۔ وہ مجھے گھر میں مل گیا۔ میں نے اسے شریفانہ طریقے سے کہا کہ لڑکی واپس کر دو۔ وہ ہنس پڑا اور اس نے میرے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ گاؤں والے مجھ پر شک کر رہے ہیں اور میں اپنی جان کی قربانی دے کر بھی لڑکی کو ڈھونڈ کر گاؤں میں کھڑا کروں گا۔ میری اتنی ساری باتیں سن کر وہ سنجیدہ ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی اس نے لڑکی کا رشتہ مانگا تھا اور لڑکی کی ماں اور چچوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اتنا پتھر دل نہیں کہ لٹ پٹ کر آنے والے پناہ گزینوں کی لڑکی کو اغوا کر لے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر یہی ہوا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکل گئی ہے؟ نہیں، اس نے کہا، لڑکی بہت شریف ہے اور اتنی سیدھی سادھی اور قسمت کی ماری ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے پھر ماتھا سکیڑ لیا اور ذرا دیر بعد کہنے لگا، مجھے ایک اور آدمی پر شک ہے، تم اسے جانتے ہو؟
اس سے 1.5 میل دور ایک کے گاؤں کا اور وہاں کے ایک جوان آدمی کا نام لے کر کہا، وہ میرا دوست ہے، تم شاید جانتے ہوگے کہ وہ تمہاری طرح بگڑا ہوا شہزادہ ہے، اس نے بھی اس کشمیری لڑکی کو دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا، اس نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ میں اسے مذاق سمجھا تھا، لیکن اب یاد آتا ہے کہ اس نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جن پر میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا تھا۔ اب یقین سا ہو رہا ہے کہ وہ ہاتھ دکھا گیا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اس نے کہا، وہ سخت اکھڑ طبیعت کا آدمی ہے، کہیں تمہارے گلے نہ پڑ جائے۔ میں اسے جانتا تھا، میری طرح وہ بھی باپ کے مرنے کے بعد بہت سی زمینوں کا مالک بن گیا تھا، عیاش اور لٹھ باز تھا۔ میرے خون کا ابال میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ سیدھا طریقہ یہ تھا کہ اس کے تھانے میں رپورٹ درج کرائی جاتی اور پولیس خود ہی لڑکی برآمد کر لیتی، لیکن دیہات کا رواج کچھ اور تھا۔ تھانے والوں کی مدد لینے والوں کو بزدل سمجھا جاتا تھا۔ میں بھی ایسی بزدلی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں اس آدمی کے گاؤں کو چل پڑا۔ گھوڑی نے جلدی پہنچا دیا۔ وہ اپنے باغیچے میں ملا، بڑا خوبصورت باغیچہ تھا۔ سبزیوں کے علاوہ پھلوں کے کچھ درخت تھے اور پھولدار پودے بھی تھے۔ وہاں اس نے چھوٹا سا مکان بھی بنا رکھا تھا۔ اس مکان میں شراب بھی ملتی تھی اور کبھی کبھی نامی گرامی جواری اکٹھے ہوتے اور بازی لگتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پرتپاک سے ملا اور مجھ سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ حکم کرو، کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا، یار وہ لڑکی دے دو۔ کون سی لڑکی؟ مذاق نہ کرو یار، میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بیچارے مظلوم لوگ ہیں، ان کی لڑکی تم لے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ دیکھو راجے، تم میرے ہمذات ہو، میرے گھر آئے ہو، میرا فرض ہے تمہاری عزت کروں۔ عزت سے رخصت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہے۔ میں نے سنجیدہ ہو کر کہا، اگر ہے تو میرے حوالے کر دو۔ اگر مگر کو چھوڑو، اس نے کہا، جاؤ تھانے دار کو لے آؤ۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے تھانے دار کو لانے کے لیے کیوں کہا ہے۔ تھانے دار اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے آرام سے کہا، تھانے کمزور آدمی جایا کرتے ہیں، لڑکی میرے گاؤں سے اٹھائی گئی ہے، وہ میری عزت ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ تھانے نہیں جاؤں گا، لڑکی تم سے لوں گا۔ راجے، اس نے میری ران پر ہاتھ مار کر کہا، لڑکی میرے پاس ہے، ہمت ہے تو لے جاؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں لڑکی کو زبردستی نہیں لے جاؤں گا، اسے کہا، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ پرائی لڑکی کی خاطر اپنے ہمذات کے ساتھ دشمنی مول لوں؟ میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ اس غریب کی بد دعا نہ لو۔ بیٹھو بیٹھو، اس نے میرا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر کہا، یار تم تو دھونس جما رہے تھے، لعنت بھیجو، تمہیں کیا پڑی ہے؟ یہ لوگ بھوکے ننگے ہیں، کل جا کر اس کی ماں کو 200-400 روپے دے آؤں گا۔ یہ اچھا ہے، میں نے کہا، ان سے فیصلہ کر لو۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے روک لیا۔ دیہات میں جو خاطر تواضع ہو سکتی تھی وہ اس نے کی اور میں محبت اور پیار سے رخصت ہوا۔ گاؤں میں آ کر میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ میں اتنا خاموش کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہنوں، بیوی اور بہنوئیوں نے پھر مجھے گھیر لیا۔ میں نے انہیں اتنا ہی کہا کہ لڑکی میرے پاس نہیں ہے لیکن مل جائے گی۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں ابھی بھی یہی شک ہے کہ لڑکی کو میں نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک نائی ہوا کرتا تھا، اس وقت جوان تھا، خوبرو تھا اور اس کی زبان میں جادو تھا۔ در پردہ پولیس کا مخبر تھا اور پیدائشی جاسوس تھا۔ وہ میرا خاص آدمی تھا۔ میں نے اسے اس آدمی کا نام بتا کر کہا کہ اس کے گاؤں جا کر معلوم کرو کہ اس نے لڑکی کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ اسی وقت چلا گیا اور سورج غروب ہوتے ہی خبر لے آیا کہ لڑکی اس کے باغیچے میں ہے۔ میں گاؤں کے ایک آدمی سے ملا۔ وہ ہر کام کر گزرنے والا دلیر آدمی تھا، میرا دوست اور ہمراز بھی تھا۔ میں نے اسے ساری بات سنائی اور کہا کہ میں لڑکی کو گاؤں میں لا کر اپنے چہرے سے تہمت مٹانا چاہتا ہوں۔ وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ شاید یقین نہ کرو، آج کل نہ وہ دلیری رہی ہے اور نہ دوست کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ غیرت بھی کم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ لڑکی کو کس طرح لانا ہے۔ ہم دونوں آدھی رات کے وقت گھوڑیوں پر گاؤں سے نکلے۔ ہم دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور میرے پاس ٹارچ بھی تھی۔ ہم اس شہزادے کے گاؤں میں نہ گئے، کھیتوں میں سے ہوتے باغیچے تک گئے اور گھوڑیاں ایک درخت کے ساتھ باندھ کر باغیچے کے اندر چلے گئے۔ کسی کی آواز آئی، کون ہے اوئے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ پہرا ہے۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بھائی ہمیں راستے پر ڈال دو، کشمیر سے آ رہے ہیں۔ ان دنوں کشمیر کی جنگ ہو رہی تھی، لوگ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ پہرے دار ہمارے قریب آیا، چاندنی بھری رات تھی۔ وہ جو ہی قریب آیا میں نے اسے پٹخنی دے کر گرا دیا، پاؤں اس کی شہرک پر رکھ کر کلہاڑی اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ اگر اونچی آواز نکالی تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس مکان میں ہے۔ وہاں کون کون ہے؟ بس لڑکی ہے اور وہ اکیلا ہے، اس نے جواب دیا۔ شراب پی کر مست پڑا ہے، برآمدے میں 2 پلنگ بچھے ہوئے ہیں، یہیں بیٹھے رہنا۔ میں نے کہا، ہمارا ایک آدمی تمہیں دیکھتا رہے گا، مارے جاؤ گے۔ وہ غریب آدمی دبک کے بیٹھ گیا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مکان تک گیا۔ صحن کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہم دونوں نے پگڑیاں چہروں پر لپیٹ لیں۔ دوست نے مجھے نیچے سے سہارا دیا اور میں دیوار پر چڑھ کر اندر اتر گیا۔
दरवाजे की जंजीर खोल दी। दोस्त भी अंदर आ गया। सेंध चंद गजों का था। हम दबे पांव आगे बढ़े। बरामदे में 2 पलंग मिले, बिछे हुए थे। मैंने टॉर्च जलाई। कश्मीरी लड़की सोई हुई थी और वो आदमी खर्राटे ले रहा था। मैंने लड़की का सर हिलाया। वो हड़बड़ा कर जागी। मैंने धीमी आवाज में उसे कहा, उठो, अपने गांव चलो। वो घबराहट में कुछ बोलने लगी, रो भी रही थी। इन आवाज़ों पर उस आदमी की आंख खुल गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, लेटी रह। पता चलता था कि शराब का नशा उतरा नहीं है। मेरे दोस्त ने कुल्हाड़ी उसके सामने करके कहा, चुप करके लेटे रहो, बोले तो सर खोल दूंगा। मैंने उसे कहा, देख ले राजे, लड़की थानेदार के बगैर जा रही है। उसके सर पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी। वो नशे में भी था। उसने कहा, अब नहीं तो कल सही, जा देख लूंगा। लड़की डर रही थी कि हम उसे इसी नीयत से उठाकर ले जा रहे हैं जिस नीयत से ये आदमी उसे लाया था। वो बेचारी मेरे पांव पर गिर पड़ी और फरियादें करने लगी कि मैं उस पर रहम करूं। वो जब कहती कि हम पर डोगरों ने बहुत जुल्म किया है, तुम मुसलमान मुझ पर रहम करो, तो दिल में कांटा सा चुभता था। मैं और मेरा दोस्त उसे जबरदस्ती बाहर लाए। बाहर लाकर मैंने उसे अपने कंधे पर डाल लिया। दरवाजे के बाहर की जंजीर चढ़ा दी और हम घोड़ियों तक पहुंचे। लड़की रो रही थी और आज़ादी को तड़प रही थी। मैंने उसे घोड़ी पर अपने आगे बिठाया और एक बाजू उसके गिर्द लपेट कर उसे काबू कर लिया। वो अभी तक तड़प रही थी। उसे इस डर से पीछे नहीं बिठाया था कि वो घोड़ी से कूद जाएगी। हम चल पड़े। बागीचे से उस आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपने पहरेदार को गालियां दे रहा था। आवाज़ बता रही थी कि वो नशे से बेहाल है। हमने थोड़ी दूर तक घोड़ियां दौड़ाईं। गांव दूर रह गया तो घोड़ियों की रफ्तार कम कर ली। मैंने चेहरे से साफा हटाकर लड़की को बताया कि मैं कौन हूँ। इससे उसकी कुछ ढारस बंधी, लेकिन वो मुझे शरीफ आदमी नहीं समझती थी। वो भूल नहीं सकती थी कि मैंने खेतों में और उसके घर में भी बुरी नीयत का इजहार किया था, लेकिन मेरे अंदर जो तब्दीली आ गई थी, इसे वो नहीं जानती थी। वो क्या जानती, मैं खुद नहीं समझ सका कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तुम जरा समझने की कोशिश करो। मैं औरतों का शिकारी था और जिस लड़की को मैंने बाजू के घेरे में लेकर अपने साथ लगा रखा था, उसकी खातिर मैंने अपनी बीवी को तलाक देने की भी सोच ली थी। तुम नहीं समझ सकते कि वो कितनी खूबसूरत थी। वो अब मेरे साथ लगी हुई मेरे कब्जे में थी, लेकिन मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे किसी ने मुझे एक बड़ी ही पाक अमानत दे दी हो, जिसमें खयानत हुई तो मुझ पर बिजली गिरेगी या मैं जमीन में जिंदा धंस जाऊंगा। ये एक खौफ था, लेकिन इस खौफ से मुझे ऐसी खुशी और ऐसा इत्मीनान हासिल हो रहा था कि जो मैंने बदी और अयाशी में नहीं पाया था। इस खुशी और इस इत्मीनान ने मुझे दलेर बना दिया था। मेरा सीना फैल गया था और मैंने अपने दोस्त से फख्र से कहा कि मैं सारे गांव को इकट्ठा करके इस लड़की को इसकी माँ की गोद में डालूंगा। मैंने लड़की से पूछा कि वो इस आदमी के हाथ कैसे लग गई थी। मुझ पर एतबार आ गया था। उसने बताना शुरू कर दिया। कश्मीरी लहजे में उर्दू बोलती थी और बाज़ अल्फाज अपनी ज़ुबान के कह जाती थी। ऐसा लगता था जैसे मासूम सा बच्चा तोतली ज़ुबान में बोल रहा हो। उसने पहले तो ये सुनाया कि अपने गांव में डोगरों ने उनके साथ कैसा जुल्म किया था। उन काफिरों ने मकबूजा कश्मीर के देहात से जवान औरतों को अपने कब्जे में ले लिया और जवान आदमी और बच्चों को कत्ल कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। उस लड़की के गांव वाले वक्त से पहले निकल आए। मैं उसके गांव का नाम भूल गया हूँ। रास्ते में उन पर डोगरों ने हमला किया। मर्दों ने मुकाबला किया, औरतों ने डोगरों को पत्थर मारे। ये लड़की डोगरों के हाथ आ गई थी। इसे छुड़ाने के लिए 2 जवान आदमी शहीद हो गए। डोगरों की तादाद कम थी, इसलिए वो मारे गए और बाज़ जख्मी होकर भागे। लेकिन उन कश्मीरी मुसलमानों का भी जानी नुकसान हुआ। वो खौफ व हरास से मरते गिरते पड़ते या प्यादा वादियों में छुप छुपा कर चलते रहे। मौसम बर्फबारी का था। ये लोग बर्फ़ के आदी थे, फिर भी ऐसी मुश्किलात में चलते आए कि सुनो तो दिल कांप जाए। ये निहत्ता काफिला हमारे गांव में आ गया। ये इनकी कामयाबी थी कि अपनी जानें और अपनी औरतों की इज्जत बचा लाए थे। यहाँ आए तो इनकी इज्जत पर मुझ जैसे शिकरे टूट पड़े। लड़की ने मुझे बताया कि इस गांव में आकर उसके दिल पर खौफ छा गया। उसकी माँ इसीलिए परेशान रहती थी। गांव की औरतों से उन्होंने सुना था कि गांव से थोड़ी दूर जो खानकाह है उसमें बड़ी ताकत है और वहाँ दिया जलाने वाले मुसीबतों से बचे रहते हैं और उनकी मुश्किल आसान हो जाती है। एक शाम लड़की अपनी माँ के साथ खानकाह पर सलाम के लिए गई। इसके बाद हर जुमेरात की शाम लड़की कभी अकेली और कभी 1-2 लड़कियों के साथ जाती रही। जिस शाम वो लापता हुई वो अकेली खानकाह पर गई थी। वहाँ उसे एक मलंग मिला जिसने उसे खानकाह की करामात सुनानी शुरू कर दी। लड़की ने मुझे बताया कि वो मलंग से बहुत मुतासिर हुई। मलंग ने उसे कहा कि इस खानकाह से परे एक पुरानी कब्र है जिसमें एक औरत दफन है। खानकाह में जो बुजुर्ग दफन हैं वो उस औरत को बहुत पसंद करते थे और उस औरत ने उनकी बहुत खिदमत की है।
ملنگ نے لڑکی سے کہا کہ اس نے یہ بھید کسی کو نہیں بتایا کہ جو عورت اس عورت کی قبر پر جا کر جو بھی مراد مانگے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لڑکی بے بسی، مظلومیت اور قسم پرسی کی حالت میں تھی۔ وہ ملنگ کی باتوں کے جادو میں آ گئی اور اس کے ساتھ اس عورت کی قبر کی طرف چل پڑی۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں کوئی پرانی قبر نہیں، وہاں زمین نشیب میں چلی جاتی ہے اور وہاں درختوں کے جھنڈ ہوا کرتے تھے۔ وہ ویرانہ تھا۔ لڑکی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ شام گہری ہو چکی ہے۔ ملنگ نے ذرا پیچھے ہو کر لڑکی کے سر پر ایک کپڑا پھینکا جس میں اس کا چہرہ چھپ گیا۔ ملنگ نے بڑی تیزی سے کپڑے کو گانٹھ دی، لڑکی کی آواز نہ نکل سکی۔ ملنگ نے لڑکی کو اٹھا لیا۔ لڑکی نے ایک اور آدمی کی آواز سنی، اسے باری باری 2 آدمیوں نے کندھوں پر لاش کی طرح ڈال کر اٹھایا۔ بہت دور جا کر وہ رک گئے اور لڑکی کے سر سے کپڑا کھول دیا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، چاند ابھی نہیں نکلا تھا۔ اس ملنگ نے لڑکی کو دھمکایا کہ وہ چپ کر کے چلی چلے ورنہ اسے خراب کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بہت روئی اور ان کے پاؤں پر بھی گری، مگر انہوں نے اسے ڈرا ڈرا کر چلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسے ایک گاؤں کے باہر باغیچے میں لے گئے۔ وہ آدمی جس سے ہم لڑکی کو چھین لائے تھے وہیں تھا۔ ملنگوں نے نعرہ لگا کر اسے کہا کہ مال آ گیا ہے۔ اس آدمی نے ملنگوں کو شراب پلائی اور کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ بالکل نہ ڈرے، اسے وہ شہزادی بنا کر رکھے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ملنگ چلے گئے تو اس آدمی نے لڑکی کے آگے بہت سے پیسے رکھ دیے اور پیار سے باتیں کی، لیکن لڑکی روتی رہی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی۔ اس نے اس آدمی کو بھی سنایا کہ وہ ڈوگروں کا بہت ظلم سہ کر اور پاکستان کو اپنا گھر سمجھ کر آئے ہیں، مگر اس آدمی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے لڑکی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، پھر اسے زبردستی شراب پلائی۔ جس عصمت کی حفاظت میں 2 جوان آدمی شہید ہو گئے تھے، وہ ایک شرابی مسلمان کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لڑکی دن کو اسی مکان میں قید رہی۔ اگلی رات اس شہزادے نے اسے پھر شادی اور شہزادیوں جیسی زندگی کے جھانسے دیے، مگر لڑکی روتی تھی اور اسے کوستی اور بددعائیں بھی دیتی تھی۔ ہم جب باغیچے کے اس مکان میں پہنچے اور لڑکی کو جگایا، اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس شرابی نے لڑکی کو سونے کی اجازت دی تھی۔ ہم لڑکی کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ میں نے سب سے پہلے ان بزرگوں میں سے ایک کے دروازے پر دستک دی جو میرے بہنوئیوں کے ساتھ مجھ سے لڑکی واپس لینے آئے تھے۔ وہ آنکھیں ملتا باہر آیا تو میں لڑکی کو گھوڑی سے اتار چکا تھا۔ لڑکی کو وہیں چھوڑ کر دوسرے بزرگ کو اور پھر اپنے دونوں بہنوئیوں کو جگا لایا۔ سب ایک بزرگ کی ڈیوڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں سے لایا ہوں۔ میرا دوست بھی ساتھ ہی تھا۔ لڑکی نے سب کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کس طرح لڑکی کا سراغ لگایا اور کس طرح اس دوست کی مدد سے اسے لایا ہوں۔ اتنے میں صبح طلوع ہونے لگی۔ لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آئے اور ہماری برادری میں اس مسئلے پر بحث ہونے لگی کہ اس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تانے رپورٹ دینے پر کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ وہ آدمی چونکہ ہماری ذات کا اور حیثیت والا آدمی تھا، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ لڑکی مل گئی ہے، اس لیے بات یہیں پر گول کر دی جائے اور اس آدمی کو اس کے گاؤں میں رسوا نہ کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے گاؤں والوں سے کہتا کہ ہم اس پر جھوٹا الزام تھوپ رہے ہیں۔ اس نے لڑکی اپنے گاؤں والوں سے بھی چھپا کر ہی رکھی ہوگی۔ ہم سب خاموش رہے۔ اس واقعے کو ہم نے ہضم کر لیا۔ میری بہنیں اور میری بیوی مجھ سے شرمسار تھیں، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہ کہا، اپنی عادت کے مطابق طبیعت کو خوش رکھا۔ اسی رات کا ذکر ہے، آدھی رات کے لگ بھگ میری بیوی نے مجھے جگایا۔ وہ اپنی چارپائی پر جو میری چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی نہیں تھی۔ اس نے سرگوشی کی، اونچی نہ بولنا، لیٹے رہو، سامنے دیکھو۔ راتیں سرد ہو جاتی تھیں، اس لیے ہم برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ ہمارا مکان پکا تھا۔ میرے ساتھ بیوی کی چارپائی اور دائیں طرف میرے لڑکے کی چارپائی تھی جس کی عمر 12-13 سال ہو چکی تھی، اور میری بیوی کے ساتھ میری لڑکی اور اس کے چھوٹے بھائی کی چارپائیاں تھیں۔ صحن میں ایک بیری کا اور ایک شہتوت کا درخت تھا۔ صحن کے دائیں بائیں کمرے تھے اور سامنے دیوار اور بڑا دروازہ۔ درختوں میں سے مجھے دائیں طرف منڈیر پر ایک آدمی نظر آیا۔ چاندنی بڑی صاف تھی۔ برآمدے میں اندھیرا تھا۔ ایک کے بجائے 3 آدمی ہو گئے۔ میری بیوی کی آنکھ اتفاقیہ کھلی تھی۔ وہ تینوں منڈیر سے غائب ہو گئے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف چلے گئے۔ میں نے دوڑ کر کلہاڑی اٹھائی اور میری بیوی نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا جو 2 انچ سے زیادہ موٹا تھا۔ ہم دونوں دبے پاؤں دوڑ کر کھرلی کی اوٹ میں جا بیٹھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ آدمی کس طرح ہمارے کوٹھے پر چڑھے ہیں۔ میرے مکان کے ساتھ ملا ہوا ایک کچا مکان گرا ہوا تھا اور خالی پڑا تھا۔ اس کھنڈر اور اس کے ملبے سے آسانی سے میرے کوٹھے پر چڑھا جا سکتا تھا۔ وہ تینوں سیڑھیوں سے اتر آئے اور آہستہ آہستہ برآمدے کی طرف بڑھنے لگے۔ تینوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور تینوں کے سر اور منہ صافوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ جب کھرلی کے قریب سے گزرے تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کھرلی پر صرف گھوڑی بندھی تھی۔ گھوڑی ہنہنائی تو ان تینوں نے پیچھے دیکھا۔ میں نے کلہاڑی کا وار کیا مگر وہ آدمی تیزی سے پرے ہٹ گیا۔ میں انہیں ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ میری بیوی بھی سامنے آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ مجھے اس کا ڈر تھا کہ عورت ذات ہے، ماری جائے گی، لیکن میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس نے مردوں کا مقابلہ کس طرح کیا۔
وہ 3 تھے اور ہم 2۔ نہ میں نے گاؤں والوں کو بچانے کے لیے شور مچایا، نہ میری بیوی نے کلہاڑیاں ٹکرا رہی تھیں۔ میری نظر اپنی بیوی پر تھی۔ میں نے اسے کلہاڑی کے وار سے بچتے اور ڈنڈے کے وار کرتے بھی دیکھا۔ اس کی للکار بار بار سنائی دیتی تھی، پاؤں پر قائم رہنا، میری فکر نہ کرنا، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں جائے گا۔ مجھے کندھے پر کلہاڑی لگی مگر گہری نہ لگی۔ میں نے ایک آدمی گرا لیا۔ ایک آدمی کا صافہ سر سے گر پڑا، اس میں اس کی کلہاڑی الجھ گئی۔ میری بیوی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا، وہ گر رہا تھا تو بیوی نے ایک اور ڈنڈا مارا، وہ اب اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک کو میں نے گرا لیا اور تیسرے نے کلہاڑی پھینک دی اور بیٹھ کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کے ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چور تھے اور انہیں بھاگنا بھی تھا۔ چور اور ڈاکوؤں کی یہی کمزوری ہوتی ہے، وہ لڑتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری بیوی نے لالٹین جلائی، تب میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور یہی حال میرا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں دیکھا جس کے سر پر ڈنڈے پڑے تھے وہ وہی عیاش شہزادہ تھا جس سے میں لڑکی چھین کر لایا تھا۔ اس کا ساتھی میری کلہاڑی سے زخمی ہوا تھا، اس کے سر میں زخم آئے تھے اور ایک زخم بازو پر تھا، وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ تیسرے کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ ان دونوں ساتھیوں کو وہ اجرت پر ساتھ لایا تھا۔ میں نے اپنے لڑکے کو جگایا اور اسے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، ہم نے چور پکڑے ہیں، اس سے پوچھ لینا، یہ تمہارا دوست ہے، بچپن سے دلیر ہے۔ میں نے اسے اپنے بہنوئیوں کو جگا کر لانے کو کہا۔ وہ دوڑا گیا، وہ آئے تو انہوں نے ساری برادری کو جگا لیا۔ شہزادے کے زخمی اور دوسرے ساتھی نے بتایا کہ وہ مجھے قتل کرنے اور میری بچی کو اغوا کرنے آئے تھے۔ یہ اس کی انتقامی کارروائی تھی۔ گاؤں میں ایک جراح تھا، اسے بلایا، اس نے اسی وقت ہم سب کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ میری بیوی کے زخم گہرے نہیں تھے، 4 زخم تھے۔ اب پھر یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ تھانے رپورٹ کی جائے یا کیا کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بدبخت آدمی ہمارا ہمذات اور بڑا ذمہ دار ہے، اس کے بزرگوں کو یہاں لایا جائے، اگر وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں تو تھانے رپورٹ نہ کی جائے۔ اسی وقت 2 آدمی گھوڑیوں پر اس کے گاؤں بھیج دیے گئے۔ ان کے ساتھ اس آدمی کے 2 ماموں اور ایک چچا اور برادری کے 2 بزرگ آئے۔ انہوں نے جب میرے گھر کا منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ ہمارے بزرگ ان پر برس پڑے اور انہیں کہا کہ وہ پولیس کو لانے جا رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ پرسوں اس شخص نے ایک کشمیری لڑکی اغوا کی تھی جسے میں لے آیا اور آج یہ انتقام لینے آ گیا۔ اس کے بزرگوں نے کہا کہ یہ پکا بدمعاش اور شرابی ہو چکا ہے، اگر اسے سزا ہو گئی تو ساری برادری اور ذات کی بے عزتی ہوگی۔ انہوں نے قسمیں کھا کر وعدہ کیا کہ آئندہ اسے ایسی حرکت نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے دونوں ساتھیوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے انہیں بھی پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو اپنے پاس رکھ کر کر لو۔ وہ سب اسے گھوڑی پر ڈال کر لے گئے اور اس کے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر گئے۔ وہ ہماری ذات کے آدمی نہیں تھے، اس آدمی کے کرائے کے جرائم پیشہ ساتھی تھے۔ ان میں جو زخمی تھا اس کے زخموں کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ ہم نے ان دونوں کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور دونوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر باہر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ انہیں ہم نے 9-10 دن اپنے پاس رکھا اور ان کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا، میرے بیٹے کو یاد ہوگا، اس سے سن لینا۔ گاؤں کے بچوں کے لیے وہ 2 بندر تھے، رات کو ہم انہیں اتنی تکلیف دیتے جو پولیس بھی نہ دیتی ہوگی۔ وہ ہمارے آگے زمین پر ماتھے اور ناک رگڑتے تھے۔ 10ویں 11ویں روز ان کے منہ کالے کر کے انہیں گاؤں سے نکال دیا۔ اصل بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ اس عیاش شہزادے کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوبصورت اور نڈر جوان سمجھتا تھا، وہ قانون سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ دنیا میں ایک قانون اور بھی چلتا ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ شخص واقعی خوبصورت جوان تھا۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ انسانوں کی قسمت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا مگر ایک عورت کے ڈنڈے نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہو۔ اگر 15ویں-16ویں روز اس کے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے سر میں جو ضربیں لگی تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں مگر ان ضربوں نے اس کا دماغ بیکار کر دیا تھا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ پتہ چلا کہ وہ کبھی تو قہقہے لگانے لگتا ہے اور کبھی گیدڑوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، کبھی خاموش بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک باہر کود پڑتا ہے۔ ایک روز اس نے خارش زدہ کتے کو پکڑ لیا اور کتوں کی طرح اسے کاٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر گھر لے گئے۔ اسے لاہور بھی لے گئے تھے لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا۔ اسے پیروں فقیروں کے پاس بھی لے جاتے رہے مگر اس کی حالت بگڑتی گئی۔ 6-7 ماہ کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی داڑھی سکھوں کی طرح بہت بڑھ گئی تھی، سر کے بال بڑھ کر کندھوں پر آ گئے، اس کے کپڑے میل اور بدبو سے بھر گئے۔ وہ نہاتا نہیں تھا، نہ نائی کو قریب آنے دیتا تھا۔ ایک روز اسے مویشیوں کا گوبر کھاتے دیکھا گیا۔ ایک روز اطلاع ملی کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ خبر سنی کہ اسے اس کے ایک ماموں نے زہر دے کر مارا تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر تھی۔ میں نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کہتے تھے کہ اس کے کپڑوں پر اور سر میں موٹی موٹی جوئیں پھرتی نظر آتی تھیں اور دور سے اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ اس چند ماہ کے عرصے میں میری اپنی حالت بڑی خراب رہی۔
میرے اور میری بیوی کے زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے دل میں زخم ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی بری عادتوں سے نفرت ہو گئی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن مجھ میں پچھتاوا پیدا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ بار بار دل میں آتی تھی کہ اس کشمیری لڑکی کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگوں کہ میں نے اسے بری نظر سے دیکھا تھا، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر میں آئی۔ دونوں میری احسان مند تھیں، لیکن میں ان سے شرمسار تھا۔ میں پیروں فقیروں کے پاس گیا اور ہر ایک کو یہی ساری کہانی سنا کر پوچھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ بتا سکا۔ ایک بار مجھے اس شہر میں زمین کے ایک ٹکڑے کے انتقال کے لیے آنا پڑا تو یہاں کی جامع مسجد کے خطیب کی تعریف سنی۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس چلا گیا۔ انہیں یہ کہانی سنا کر پوچھا کہ میں بے چین اور پریشان کیوں ہوں۔ ان کے الفاظ آج تک یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں خدا نے اس نیکی کا اجر دیا ہے کہ دشمن تمہیں قتل کرنے آیا اور تمہاری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر خدا نے تمہیں یہ نعمت دی کہ تمہارے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دی۔ تم ابھی تک اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہو۔ تم نے گناہ کا اقبال کر لیا ہے۔ جاؤ خدا کے حضور شکرانہ ادا کرو، نیکی کرو، سچ بولو۔ یہ بے چینی جو تم محسوس کر رہے ہو، یہ تمہاری اور شیطان کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی بھی تم جیت لو گے۔ ہار نہ جانا۔ پچھلے گناہوں کو بھول جاؤ۔ جتنی نیکیاں کرو گے اتنے ہی پچھلے گناہ دھلتے جائیں گے۔ خدا کو دل میں یاد رکھو، خدا تمہیں اپنے دل میں رکھے گا۔ صرف یہ خیال رکھنا کہ جھوٹ نہ بولنا اور کسی پر جھوٹا بہتان نہ باندھنا۔ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا۔ اس کے بعد وہ آدمی پاگل ہو کر مرا یا مارا گیا۔ اس وقت تک خدا نے مجھے اپنے دل میں رکھ لیا تھا، اور خدا کے دل میں رہتے ہوئے مجھے 30 سال گزر گئے۔